بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں بھی بہت سے مجمل مناظر ہیں، یعنی تصور کیجئے کہ عرب، حقد رکھنے والے عرب، کینہ پرور عرب، خون آشام عرب، جن کا دین و مذہب ہی تھا جنگ کرنا، غارت گری، اور ان کی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا، وہ عرب جو بنو ہاشم سے نفرت کرتے تھے، بنو ہاشم سے نفرت کرتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر ان میں نبی مبعوث ہو گئے، نبی سے حسد، نبی کی دشمنی، نبی کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ یا ابو طالب یا ابن ابو طالب، ان کی دشمنی۔ اب حضرت ابو طالب دنیا میں نہیں رہے، اب تنہا علی ہیں جو محافظ ہیں ظاہری طور پر، جانشین علی، جانشین ابو طالب بھی ہیں، جانشین مصطفیٰ بھی ہیں۔ تمام عرب آئے ہیں کہ آج شب رسول کا خاتمہ کر دیں، اور رسول بستر پہ نہیں ملتے ہیں، اس بستر پر جہاں رسول کی توقع تھی وہاں علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ کیا وہ تلواریں رک گئی ہوں گی؟ سوال یہ ہے، بڑا سوال، غور فرمائیے، ذہن پہ زور ڈالیے۔ یوں بھی معلوم ہے کہ محمد کا دفاع صرف یہی کرتے ہیں ہمیشہ، اور آج بھی ہم آئے ہیں جنہیں قتل کرنے کے لیے، وہ موجود نہیں ہیں اور یہ ان کی جگہ موجود ہے، اور یہ اکیلے ہیں، اور یہ 18 ہیں یا 28 ہیں یا 38 ہیں یا 40 ہیں یا 42 ہیں، جتنے بھی ہیں زیادہ تعداد میں، اور رات بھر گھر کا حصار کیا ہے، اور اس کے بعد صبح یہ ہزیمت۔ کیا انہیں طیش نہ آیا ہوگا؟ کیا غصہ نہ آیا ہوگا؟ کیا علی پہ حملہ نہیں کیا ہوگا؟ سوالات۔ اور ہمارے یہاں تاریخ میں یہ سب بیان ہے تفصیلی، عقل آپ کی کام کر رہی ہے نہیں؟ تاریخ میں یہ بیان تفصیلی ہے کہیں؟ اب ظاہر یہ ایک اجمال ہے، اب میں اس وقت وہ روایت نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک روایت یہ ہے جسے شریف رضی نے نقل کیا ہے، جامع نہج البلاغہ، کہ یہ معمولی شب نہیں تھی، صرف سو کے نہیں بچایا ہے علی نے، بلکہ جب سو کے اٹھے ہیں تو بھرپور جنگ کی ہے۔ اور عموماً جنگوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ لشکر ساتھ میں ہوتا تھا، پیچھے لشکر ہے، آگے دشمن کا لشکر ہے اور علی جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، سامنے لشکر ہے اور علی تنہا جنگ کر رہے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے مگر مشہور نہیں ہے اتفاق سے۔ عجیب بات ہے نا، مشہور نہیں ہے۔ اب میں نے حوالہ دے دیا، چونکہ اب جوانوں میں، بچوں میں ریسرچ کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، تو آپ حضرات ریسرچ کیجئے گا، اور جو شکوک و شبہات پیدا ہوں تو پھر اسے ڈسکس کیجئے گا۔ ایک منظر یہ ہے، کہ نہیں، جنگ نہیں ہوئی، بس وہ اٹھے اور ایک مکالمہ ہوا، سب نے پوچھا محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نے جواب دے دیا، گویا ایک طرح کا استہزاء کہ کیا تم نے میرے سپرد کیا تھا، یا اسی طرح کا کوئی جواب۔ تو کیا اس جواب پر بھی انہیں طیش نہ آیا ہوگا، غصہ نہ آیا ہوگا؟ اور ہمارے یہاں بہرحال تاریخ یہاں پر ایک اجمال کے ساتھ گزر گئی، تفصیل نہیں پیش کی تاریخ نے اس سے زیادہ۔ اگر جنگ ہوئی تو، اور اگر جنگ نہیں ہوئی تو، اتنی چمکتی ہوئی برہنہ شمشیروں کو ایک نظر آبدار ابن ابو طالب نے روکا۔ ایک علی کی پر جلال نگاہ ہے جس کے سامنے تمام شمشیریں بے آب ہو کر رہ گئیں۔ تاریخ کے اس منظر سے یہ بات سامنے آتی ہے یا نہیں؟ کیا علی کی روح میں شجاعت ہوگی، کیا علی کے نفس میں شجاعت ہوگی، کیا علی کی ذات میں شجاعت ہوگی، کیا شجاعت ہوگی، کیا کرامت ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا جلال ہوگا، کہ ابھی نوخیز ہیں، نوجوان ہیں، ابھی کسی میدان میں علی کی چلتی ہوئی تیغ کسی نے دیکھی نہیں، اور ان کی نگاہ سے تمام تیغوں کے آب پانی ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں جب ہم کہتے ہیں علی سراپا معجزہ ہے، لوگ کہتے ہیں معجزہ مبالغہ ہے۔ کیسا مبالغہ؟ ایک واقعہ ہوا تاریخ میں، اس واقعے پہ ٹھہر کے غور کر لیجئے اور مجھے سمجھا تو دیجئے یہ واقعہ ہوا کیا۔ یہ جو لوگ آئے تھے یہ چلے کیسے گئے؟ کیا ہوا؟ اتنے بلند اخلاق کے لوگ تھے، یہ بلند اخلاق لوگ تھے، علی سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ بہرحال کیا معرکہ تھا شب ہجرت جو سر کیا ہے علی نے؟ ایسا ہی معرکہ تھا کہ اس معرکے کے سر کرنے پر اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس کے باوجود علی نے اس شب نہیں کہا فزت ورب الکعبہ، اور پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ ہے، جب
فواطم کو، یعنی حضور تو تنہا تشریف لے گئے تھے، ہاں میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، حضور تو تنہا تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد جو حضور کے اہل بیت تھے انہیں ساتھ لے کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ جب تشریف لے گئے تو راستے میں جنگ ہوئی، شمشیر اٹھانی پڑی. پھر مدینے پہنچے، مدینے پہنچنے کے بعد پھر بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، اور آپ حضرات پھر اب وہ تو زندگی بھر جنگیں سنتے ہی آئے ہیں. بڑے سے بڑا معرکہ فتح کیا علی ابن ابی طالب نے، کبھی ناز نہیں کیا، اور ناز کر کے یہ نہیں کہا کہ خدا کی قسم، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ راز کیا تھا کہ جب سر مبارک پہ شمشیر لگی تو کہا کہ خدا کی قسم، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جب سنتے ہیں ہم فضائل، مناقب، مصائب، واقعات اور جملے، کلمات ان معصومین کے، تو غور بھی تو کرنا چاہیے. یا رسمی طور پر بس سنتے رہیں اور دہراتے رہیں؟ نہیں، رسمی طور پر سنتے رہنے اور دہراتے رہنے سے بات نہیں بنے گی، غور و فکر ضروری. حقیقت یہ، یہاں پہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت بڑی بحث کا خلاصہ ہے. ایک جملہ اسی طرح کا پہلے کہہ چکا ہوں، ذہنوں میں ہوگا کیونکہ متعدد بار عرض کیا ہے. ہم عام انسانوں میں اور ان معصومین میں جو فرق ہے، تفاوت ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا ایک رخ یہ ہے کہ ہم مأمور ہیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے، ہماری حد یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں. ان کی منزلت یہ ہے کہ یہ مشیت پر عمل کریں. شریعت اور مشیت کا فاصلہ اور فرق جو ہے یہ بہت بڑا فرق ہے، زمین تا آسمان، اور اسے اصولی و فقہی و کلامی ہر سطح پر سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے کسی حد تک. ہم عام انسان مأمور ہیں، ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں، ہماری حد یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں. ان کی منزلت یہ ہے کہ یہ مشیت پہ عمل کریں. اسی طرح آج دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم سب بشرط ایمان، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا امتحان گاہ ہے. بڑا جملہ ہے یہ، یاد رکھیے گا. ہم سب بشرط ایمان، ہم سب وہ ہیں کہ ہمارے لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی یہ منزلت ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا امتحان گاہ نہیں، قربان گاہ ہے. غور کرتے رہیے، ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ان کے لیے یہ قربان گاہ ہے، روز اول سے روز آخر تک. یوں نہیں بات سمجھ میں آئے گی، بہت تفصیل چاہیے اس کے لیے، بہت تفصیل. یہ دنیا، ان کی منزلت کیا؟ جب ہم ان کے فضائل و مناقب پڑھتے ہیں اور خود انہی کی زبانی جو روایتیں آئی ہیں پڑھتے ہیں تو بعض حضرات یا بہت سے حضرات ان فضائل و مناقب کو قبول نہیں کر پاتے، کچھ اپنے عناد کی بنا پر، ناسبیت کی بنا پر، اور کچھ جہل محض کی بنا پر، کچھ نفاق کی بنا پر. بہرحال لوگ نہیں قبول کر پاتے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے انوار خاک کے پتلوں سے بہت پہلے خلق ہوئے تھے، بہت پہلے، لاکھوں برس پہلے خلق فرمایا تھا ان کے نور کو حق سبحانہ و تعالی نے. اور ان کا یہ فرمانا تھا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا. خاک ہے ان کے منہ پر جو کہتے ہیں یہ ہمارے جیسے تھے، یہ ہمارے جیسے تھے. اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں. عام ذہن سمجھ نہیں سکتا کہ کیسے علی تقسیم کر رہے ہیں بیت المال میں، اور ایک شخص آیا، غور سے دیکھا اور اسے اس کا حصہ دے دیا مسکراتے ہوئے. اور اب وہ میں نصوص ذکر نہیں کر رہا ہوں ارید حیاتہ و یرید قتلی، ارے میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. سننے والوں نے سنا کیا فرما رہے ہیں. وہ جب لے کے چلا گیا کہا کیا فرما رہے ہیں، اس کے لیے کیا کہا آپ؟ کہاں تمہیں معلوم نہیں ہے، یہی تو ہے وہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین کرے گا. کہا یا علی پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا ابھی اس نے جرم کیا نہیں تو میں سزا کیسے دے دوں؟ اللہ اکبر، کیا صبر ہے، علم کے ساتھ صبر ہے، خبر کے ساتھ صبر. شب آ گئی،
آج کی شب یہ فقرہ سنتے رہے ہیں نا آپ. جناب ام کلثوم کا بیان ہے کہ 19ویں شب میرے بابا میرے یہاں مہمان تھے. میں نے افطار کے لیے جب پیش کیا تو ایک ساتھ 2 چیزیں پیش کر دیں. تھوڑا سا نمک تھا اور ایک پیالے میں دودھ اور وہی جو کی روٹیاں جو 3 لقمے سے زیادہ آپ تناول نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ بیٹی کی طرف دیکھا, بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے میں نے 2 چیزیں ساتھ میں کھائی ہوں؟ بیٹی نے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. امیر المومنین نے 3 لقمے تناول فرمائے. اس کے بعد پھر کچھ دیر تک عبادت میں مصروف رہے. لیکن آج علی ابن ابی طالب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. بی بی فرماتی ہیں بار بار صحن خانہ میں تشریف لاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے, غور سے ستاروں کو دیکھتے تھے. آسمان کی طرف غور سے ستاروں کو دیکھتے. وہی ابراہیمی شان. ابراہیم کی شان کیا ہے قرآن مجید میں؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. دیکھ رہے ہیں ستاروں کو, ستاروں کے مقامات کو, اور اس کے بعد فرماتے هِيَ وَاللَّهِ هِيَ لَيْلَةُ الَّتِي وَعَدَنِيهَا حبیبی رسول اللہ. ارے یہی وہ رات ہے, یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے میرے حبیب رسول اللہ نے کیا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علی وقت کو پہچانتے تھے, علی زمان کو پہچانتے تھے, علی شب کو پہچانتے تھے, علی صبح کو پہچانتے تھے. یہ علی ابن ابی طالب کا جملہ تھا جو کہا کرتے تھے سحر کو خطاب کر کے, اے سحر کبھی تو نے علی کو سوتے ہوئے پایا ہے؟ سحر آ کے علی کو بیدار نہیں کرتی تھی, علی کے انفاس قدسیہ سحر کو بیدار کیا کرتے تھے. علی بہت بلند ہے, علی بہت بلند ہے. کیوں؟ علی نفس رسول ہے, علی نفس رسول. بس چند جملے اور عرض کروں گا. سب مصائب آپ کے سنے ہوئے, شب بھر آپ نے اسی کیفیت میں گزارا. جناب ام کلثوم نے کہا بابا آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے پھر کہا بیٹی یہی شب ہے جس کا وعدہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ مصلی پر عبادت کرتے کرتے ایک لمحے بھر کے لیے, جسے کہتے ہیں کہ ایک حالت نومیہ طاری ہوئی, جسے آپ حضرات کی زبان میں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیند سی آ گئی, اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے اور پھر صحن میں آ کر تسبیح الہی شروع کی. بیٹی نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا ابھی رسول اللہ آئے تھے اور میں نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت اذیت دی. تو رسول نے فرمایا علی بس اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو, علی تم آ رہے ہو, میں استقبال کے لیے تیار ہوں. بیٹی نے کہا بابا آج آپ مسجد نہ جائیں, آج آپ مسجد تشریف نہ لے جائیں, آپ کسی اور کو بھیج دیں آج نماز پڑھنے کے لیے, آپ آج بیت الشرف میں آج اپنے گھر میں نماز پڑھیں. علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ایک جملہ عرض کروں, پہلے کہہ چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں یہ جملہ. علی جیسا شجاع اس کی شہادت ممکن نہیں تھی مگر سجدے میں. ممکن نہیں تھی. اس کرۂ ارض پر کوئی پیدا نہیں ہوا تھا ایسا جو علی ابن ابی طالب کے روبرو کسی جنگ میں آ کر, مقابل میں آ کر علی پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جائے. اور یہ علی جیسا عبادت گزار عاشق خدا تھا کہ جسے کوئی قاتل کھڑا ہو تب بھی عبادت سے روک نہیں سکتا تھا. مولا تشریف لے جا رہے ہیں مسجد کی طرف. کسی نے جناب ام کلثوم کو کچھ بتیں ہدیے میں دی تھیں. وہ بتیں, وہ مرغابیاں گھر میں پلی ہوئی تھیں. مولا جب چلے ہیں تو وہ اس وقت اپنے پر پھڑپھڑاتی ہوئی, بے تابی کا اظہار کرتی ہوئی
سامنے آ گئیں اور اپنی منقاروں سے علی کے دامن کو پکڑنے لگی۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ مرغابیاں دراصل مجھ پہ نوحہ کر رہی ہیں۔ اور ایک جملہ یہ بھی میری نظر سے کہیں گزرا ہے، بیٹی کی طرف دیکھ کر فرمایا بیٹی اگر ان مرغابیوں کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکنا تو انہیں پالنا، گھر میں رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ کیا شفیق امام ہے، کیا عظیم امام ہے۔ اس کے بعد پھر جب آگے بڑھے ہیں تو در خانہ میں دامن گویا جسے کہتے ہیں الجھ گیا، یا میں کہوں کہ جیسے وہ مرغابیاں منقاروں سے دامن پکڑ رہی تھیں، در خانہ کی زنجیروں نے بھی آپ کے دامن کو تھاما ہے، اور علی ابن ابی طالب نے پھر کمر کسی ہے اور اس کے بعد مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ بس اب وقت گزر چکا، مسجد میں جا کر روزانہ کوئی اور اذان دیتا تھا۔ آج علی ابن ابی طالب نے گویا اتمام حجت کے لیے خود اذان دی، مأذنے پر گئے، اذان دی۔ پورا کوفہ نہیں، پوری کائنات علی کی تکبیر سے گونج گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ستارے، یہ سیارے، یہ فضائیں، یہ دنیا، یہ خاک، یہ محراب، یہ در و دیوار مسجد کوفہ، اب اس کے بعد شاید علی کی کوئی تکبیر نہ سنے۔ علی نے تکبیر بلند کی، اذان دی، صحن مسجد میں آئے، جو غفلت کی نیند پڑے ہوئے تھے انہیں بیدار کیا، محراب میں تشریف لے گئے۔ اور جب محراب عبادت میں گئے ہیں تو روایتیں مختلف ہیں، لیکن زیادہ ترجیح غالباً اس روایت کو ہے کہ آپ نے 2 رکعت نافلہ صبح ادا کی ہیں، اور وہ نافلہ صبح کی پہلی رکعت تھی۔ تمام مؤمنین، تمام مسلمین، کوئی وضو کرنے کے لیے آمادہ تھا، کوئی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ اسی گہما گہمی میں، اسی ہلچل میں قاتل نے ایک ستون کا سہارا لے کر، ایک ستون کی آڑ لے کر، اور امیر المومنین نے جب پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا ہے اور اس سے سر کو بلند کیا تو آپ پر وہ وار کیا ہے کہ آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب کے فرق مبارک سے لہو جاری ہوا اور ریش مبارک لہو سے تر ہو گئی۔ علی ابن ابی طالب کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کوہرام برپا ہوا، بین زمین و آسمان جبرائیل کی صدا بلند ہوئی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، قتل علی المرتضی و علیہ و محمدہ۔ جبرائیل نوحہ پڑھ رہے ہیں، جبرائیل امیر المومنین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، ادھر بیت الشرف سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، بابا آپ کو کس نے نشانہ بنایا؟ زینب رو رہی ہے، ام کلثوم رو رہی ہے، حسن و حسین گریہ کناں ہیں، مگر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں بیٹا حسن نماز ادا کرا۔ اللہ اکبر۔ بس اسی جملے پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ اکثر آج کی مجلس میں جملہ عرض کرتا ہوں، اکثر عرض کرتا ہوں، بحثیں رہ گئی ہیں، جو اجمال آج بیان میں تھا کل کچھ تفصیل عرض کروں گا، لیکن بس ایک جملہ، آقا حسین کربلا میں آپ کا سر مبارک سجدے کی حالت میں قطع کیا گیا، زیر تیغ سجدہ ادا کیا آپ نے، مگر آقا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی مصیبت زیادہ ہے، خود اپنا سر زیر شمشیر رکھ دینا آسان ہے یا باپ کا سر زخمی ہو اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا پڑ رہی ہو؟ یہ امتحان حسن نے دیا ہے۔ بابا ادھر تڑپ رہے ہیں، ادھر حسن نماز پڑھا رہے ہیں، کس طرح کا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ